الشیطان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یہ ریسرچ سب کی اپنی اپنی ہے اور سب اپنا اپنے تجربے، اپنے علم، اپنے مائنڈ کا جو لیول ہوتا ہے اس کی روشنی کے اندر اللہ چاہے گا تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی، اللہ نہیں چاہے گا نہیں سمجھ میں آئے گی تو وہ اس بات کو لیتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے پھر کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ تو لہٰذا 60-70 سال کی زندگی انسان جو سروے بتا رہا ہے وہ گزار کے چلا جائے گا، دوسرے جہاں میں جو علم اعمال اس کو چاہیے وہ یہ کر نہیں سکے گا، کیونکہ علم ہی نہیں لے گا تو اعمال کہاں سے کرے گا؟ آپ کسی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، اس کا ویزا ہونا چاہیے، پھر آپ کو وہاں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ نیک اعمال آپ کریں گے تو ایک تو کوئی پرانے لوگ، ہم بھی کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، پرانے لوگوں نے کسی کے لیے دعا نہیں کی، جو لوگ مر گئے، جو زندہ ہیں، جو آنے والے ہیں، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو آیت سنتے ہیں، سورہ حدید کی 8 نمبر کی آیت۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پہ ایمان لاؤ، اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں جو ہے سب کی روحوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ مجھ کو اللہ ماننا اور میرے حکموں پہ چلنا جب ہدایت کی کتاب اترے گی۔ تو یہ سب کی روحوں نے وہ اس کو توڑ دیا، اللہ کے عہد کو۔ تو جو کام ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، عہد توڑتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے اٹھے ہم سے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، تو جب ہم تکلیف اس کو جو پہنچی تھی ہٹا دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے، کسی تکلیف پہ کسی کو پکارا ہی نہ تھا۔ تو لوگ آپس میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قطع تعلق سے بچو، جو رشتہ توڑے اس سے جوڑو۔ تو یہ آپ کا ہمارا جو جتنا بھی 40-50 سال کا سفر ہے، تو مجھے کوئی آدمی عورت نہیں ملا جو بولے میں غلط ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ، سارے بولتے ہیں میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تو لیکن آگے جا کے بولتے ہیں مجھے کیا پتہ تھا ایسا ہو جائے گا، میں تو یہ سمجھا تھا، میں تو یہ سمجھی تھی۔ تو سمجھ کا فرق ہے۔ تو لہٰذا سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ تو آیت میں انگلش میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اینڈ وائی ڈو یو ناٹ بلیو ان اللہ وائل the messenger invite you to believe in your Lord and he has taken your convenient if you should truly be believer۔ تو اب اللہ کہتا ہے ایک مسلمان آدمی، مسلمان کا انگلش اگر نکالتے ہیں تو نکلتا ہے بلیور، نان مسلم کا انگلش نکالتے ہیں تو قرآن میں سے نکلتا ہے ڈس بلیور، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، روز قیامت پہ، فرشتوں پہ، جنت دوزخ پہ ایمان نہیں رکھتا۔ جب مسلمان بھی نہیں رکھے گا تو اس میں اور نان مسلم میں کیا فرق رہا؟ تو ہم کو بیلنس کرتا ہے ایمان، یعنی کہ ہر معاملے میں اگر آپ نے بکرا کاٹا اللہ اکبر نہیں کیا وہ حرام ہو گیا، تو پہلے اللہ بعد میں دوسرے، یعنی کہ اللہ کے نام سے۔ تو جب ہم اللہ کو ڈالیں گے تو سارے رشتے بن جائیں گے، اگر اللہ کو نکالیں گے، پیسے کو ڈالیں گے تو سب پیسے کے لیے جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک ایک جگہ کہتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا اور متفرق نہیں ہونا، نہیں تو تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہارا روب دبدبہ چلا جائے گا اگر جھگڑا ڈالو گے تو لہٰذا آپ اور سب لوگ سمجھ کے چلتے ہیں۔ جب اللہ پہ ایمان لائیں گے تو ڈائریکٹ اللہ دل پہ سب لوگوں کے دلوں پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں اللہ انسان کا دن اللہ کے رحمان کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں، چاہے ہدایت دے چاہے گمراہ کر دے۔ تو اللہ سے ہدایت مانگیں، دل بھی ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کے دل کو ہدایت دے گا، نہیں تو اللہ پاک کہتا ہے جھوٹ بولنے کے سبب کانوں پہ، آنکھوں پہ، دل پہ مہر کر دے گا۔ تو ہدایت سب سے قیمتی ہے، جس کو مل گئی وہ اس کے اعمال کر لے گا اور بچ جائے گا جہنم سے۔ یہ دنیا ایک جال کی طرح ہے، اس کے اندر ہم پھنستے جا رہے ہیں، ایک دن ہمارا ٹائم ختم۔ بس اتنا ہی ٹائم دیا ہے کہ علم لے کے اعمال کر لو اور آگے جنت کی تیاری کر لو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔